علی عباس حسینی کی کہانی مردار چمڑا۔ سیدہ شاعرہ تھی، ادیبہ تھی، فنکار تھی، نازک مزاج تھی، صاحب ذوق تھی، دولت حسن و جمال سے آراستہ تھی۔ اس کی حساس طبیعت پر ادب و فن، علم و ہنر کا روغن چڑھا تھا۔ اس کا سیلون اور اس کی لائبریری دیکھنے کی چیزیں تھیں۔ سیلون ایک ہشت پہل بڑا سا ہال تھا، سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ کے فرش پر اتنا موٹا ایرانی قالین کہ چلنے والوں کے ٹخنوں تک پاؤں چھپ جائیں۔ دیواروں پر قد آدم حلبی شیشے اور ان پر مینا کا کام، نازک بیلوں میں مختلف رنگوں کے ایمیٹیشن، چھوٹے بڑے نگ، ان سے اوپر یورپ اور ایشیا کے کلاسیکی مصوروں کے تیار کردہ مرقع۔ چھت پر پوری بہار آئی ہوئی ثمردار درختوں سے خوشے انگور کی طرح ہزار بتی لٹکتے جھاڑ، کوئی فرانس کی شاہی کی یاد، کوئی چیک صنعت کا نمونہ، صوفے، کرسیاں، کاؤچ مختلف صدیوں کی نایاب یادگاریں تھیں۔ ان کی بغلوں میں اطالوی فنکاروں کے بنائے ہوئے مجسمے تھے۔ آٹھوں کونوں پر منگ خاندان کے زمانے کے چینی کے مرتبان رکھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی میزیں اور اسٹول جو کرسیوں کے سامنے تھے وہ روس، مصر اور جاپان کی یاد دلاتے تھے۔ غرض کہ سیلون کیا تھا، خاصا نمائش کا کمرہ تھا جہاں کی ہر چیز دیدہ زیب بھی تھی اور تاریخی بھی۔ سعیدہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کا یہ سیلون ہر وقت تازہ بتازہ، نو بنو ادیبوں سے بھرا رہے اور ہر وقت شعر و ادب، آرٹ اور جمالیات پر گفتگو ہوتی رہے۔ یہی اس کی جنت تھی، یہی اس کے لیے فردوس کی آخری منزل۔ اور بیچارے مصنف، شاعر، فنکار اس کے ہاں آنے میں پس و پیشی کیوں کرتے؟ اسٹوڈی بیکر 6 سیٹر موٹر ان کے لانے اور گھر پر چھوڑنے کے لیے موجود رہتی۔ شربت، چائے، کافی سے ضیافت کی جاتی۔ بنارسی سفید پان کی گلوریاں، چاندی سونے کے ورق میں لپٹی ہوئی بنارس کی پتی، مشکی تمباکو قوام کے ساتھ چبانے کے لیے، اچھی سے اچھی سگریٹیں، قیمتی سے قیمتی ہوانہ سگار پینے کو، کیک، بسکٹ، پیسٹری، تازہ تازہ پھل کھانے کے لیے ملتے۔ بس اتنا ہی تو ہوتا کہ اپنا ہی کلام نہ سنانا پڑتا بلکہ سعیدہ کے سڑے گلے اشعار بھی سننے پڑتے۔ اس کی خالص رومانی کہانیوں پر بھی جھوم جھوم کر واہ واہ کرنی پڑتی۔ تو اتنی خاطر مدارات، تواضع و تکریم کے بعد تعریف کے 2-4 کلمے کہہ دینے میں زبان تو نہ گھستی تھی۔ مصنف و فنکار فرض شناس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ادائے فرض کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ وہ خود ہی فرض ادا کرنے سے کیسے غافل رہ سکتے تھے؟ جھوٹ موٹ کی تعریف بھی تو ایک قسم کا فرض ہے، اور وہ بھی جب کہ اس کے دام میں موٹر کی سواری ملتی ہو، خاطر تواضع بھی کی جاتی ہو اور اپنے درد ذہ کا مفت علاج بھی ہوتا ہو۔ سعیدہ خوش تھی۔ وہ ہر روز ایک غزل، ایک نظم کہہ لیتی یا ایک کہانی لکھ ڈالتی۔ تعریف ہمیشہ تخلیق کی رفتار کو بڑھا دیتی ہے اور تعریف ہمیشہ خریدی جا سکتی ہے۔ دام میں کبھی کبھی خون دل دینا پڑتا ہے، مگر اکثر سفید و زرد سکوں سے کام نکل جاتا ہے۔ اس لیے صاحبان فن ہم عصر بھی کبھی تعریفوں کے پھول سعیدہ کے سندلی تلووں کے نیچے بچھاتے، کبھی تعریفوں کے تاج اس کے سر پر پہناتے اور کبھی تعریفوں کے ہار اس کے نازک گلے میں ڈال دیتے۔ ذہنی حیثیت سے نہ صحیح مگر صورت شکل کے لحاظ سے سعیدہ اس قصیدہ خوانی کی مستحق بھی تھی۔ 5.5 فٹ قد، متناسب اعضاء، گورا رنگ، آفتابی چہرہ، لمبے لمبے کالے بال، چوڑی پیشانی، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، ستواں ناک، پتلے و نابی ہونٹ، موتی کی طرح چمکتے ہوئے دانت اور چھوٹی پتلی ٹھوڑی پر ایک سیاہ تل۔ جب وہ بریکٹ کے غرارے، زری کے جمپر اور قوس و قزحی رنگ کے کامدانی کے دوپٹے میں ملبوس ہو کر مہمانوں کی پذیرائی کے لیے تیز قدم کمرے میں چلتی تو محسوس ہوتا مور ناچ رہا ہے، تتلی اڑ رہی ہے اور ڈوبتا سورج بھاگتے ہوئے ابر کو مختلف رنگوں میں ڈوب دے رہا ہے۔ سعیدہ کی آواز بھی سریلی تھی، اس کے سنانے کا انداز بھی پیارا تھا۔ لوگ پیٹھ پیچھے جو چاہیں کہیں مگر سعیدہ کا سامنا ہوتے ہی ہر ایک کا یہی جی چاہتا کہ وہ اس سے مخاطب رہے، اس سے باتیں کرتی رہے اور اس سے مسکرا کر کہے، آپ نے بڑی زحمت کی، مجھے بڑا ڈر تھا کہ آپ مجھ ناچیز کے ہاں آنے کے لیے شاید وقت نہ نکال سکیں گے۔ آپ کو زحمت تو ہوئی مگر میری بڑی سرفرازی بھی۔ سعیدہ ہر چھوٹے بڑے مصنف، شاعر اور فنکار سے یہی کہتی۔ یہ اس کا روز مرہ تھا مگر اس میں آورد کم اور آمد زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔
اس کی آنکھوں سے خوشی ٹپکی پڑتی تھی اور اس کا انداز کچھ ایسا ہوتا کہ مہمان کو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے اس کے آتے ہی سعیدہ کو سارے جہان کی نعمتیں مل گئیں اور وہ خوشی میں جامے سے باہر ہونا چاہتی ہے۔ لیکن سعیدہ کی خوشیوں اور مسرتوں کے ہرے بھرے باغ میں ایک جھلسا ہوا سوکھا ہوا ٹھونڈ بھی تھا، اور وہ تھی اس کے شوہر اشرف کی ذات۔ اشرف کوئی کمرو جوان نہ تھا، وہ 6 فٹ کا چوڑے چکلے ہاتھ پاؤں والا مرد تھا۔ سعیدہ کی ساری سہیلیاں سعیدہ کی نظر بچا کر اسے 2-1 بار گھورتی ضرور، مگر اشرف کی نظر میں تو صرف سعیدہ ہی سعیدہ تھی۔ اس کی موجودگی میں تو دوسروں کا وجود عدم وجود سب برابر تھا، بس وہ بیوی کو آنکھوں سے پیے جاتا، کھائے جاتا، شربت کی طرح، شراب کی طرح، کتاب کی طرح۔ اشرف چمڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، مختلف شہروں میں اس کے گودام تھے، خود بمبئی میں اس کی فیکٹری تھی۔ صبح 8 بجے سے 10 بجے رات تک کھالیں خریدتا، ان کی دباغت کا کام دیکھتا، تیار مال مختلف کمپنیوں کے لیے لدواتا اور بھیجتا رہتا۔ اگر اسے ان کاموں سے آدھ گھنٹے کی بھی فرصت مل جاتی تو وہ تیز موٹر بھگاتا ہوا سعیدہ کے سیلون میں ضرور آتا۔ اسے ادیبوں کے مجمع میں دیکھ سعیدہ کے چہرے پر سراسیمگی اور آزردگی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جو پہلے موم کی بنی ہوئی ہوتی تھی یکلخت پتھر کی بن جاتی تھی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ارے یہاں کچھ کھانے کو بھی ملا کہ محض شاعری ہی سے پیٹ بھر رہے ہو تم لوگ؟ اب آپ ہی بتائیے کہ کسی غزل کے درمیان یا کسی کہانی کے بیچ میں کھانے پینے کا ذکر کرنا کتنی محمل سی بات ہے۔ پیٹ تو ہر وقت بھرا جا سکتا ہے، پلاؤ قورمہ نہ صحیح، سادہ کھانا تو سبھی کو مل جاتا ہے، لیکن روح کی پیاس مٹانے اور بجھانے کے لیے تو مخصوص ساعتیں ہیں۔ جہاں وہ گھڑی گزر گئی، روح ہمیشہ کے لیے پیاسی بھوکی رہ گئی۔ یہ نازک سی بات جو سعیدہ کا جزو زندگی بن چکی تھی، چمڑے کے تاجر کے دماغ میں کیسے آتی؟ پھر اس پر ترا یہ کہ اپنے سوال کے بعد ہی خود ہی قہقہا بھی لگایا جاتا، گویا اپنے اوچھے پن پر ڈھول پیٹ پیٹ کر خوشی کا اظہار بھی ضروری تھا۔ اس قہقہے میں دوسرے سننے والوں کو کتنی ہی آسودگی، کتنا ہی اطمینان اور کتنی ہی دل نواز موسیقیت محسوس ہوتی ہو، مگر سعیدہ کے روحانی انبساط کے لیے تو وہ سورہ اسرافیل کا کام دیتا۔ سعیدہ کو محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم و جان کا ہر تال جھنجھنا اٹھا۔ وہ شی شی یا ہش ہش کہہ کر اور اپنے پھڑکتے لبوں پر انگلی رکھ کر اشرف کو خاموش تو کر دیتی، مگر پچھلی فضا بالکل برباد اور خراب ہو جاتی، اور اب ہر دماغ میں شعر و نغمے کی جگہ کیک پیسٹری گھومنے لگتی۔ سعیدہ کو ادبی جلسہ جلد سے جلد ختم کر کے کھانے پینے کی پارٹی میں تبدیل کر دینا پڑتا، اور سعیدہ کی جگہ اشرف اس جلسے کی جان ہو جاتا۔ مگر اشرف سعیدہ کی آزردگی محسوس کر لیتا اور کسی نہ کسی شاعر یا ادیب سے حسن تدبیر سے اس بات پر اصرار کرا دیتا کہ چائے کا دور ختم ہوتے ہی سعیدہ اپنی نئی تخلیق ضرور سنائے اور ہر سننے والا حق نمک ضرور ادا کرے۔ سعیدہ اس حسن اخلاق کا صحرا محرک کے سر باندھ دیتی۔ خاموش اشرف اس سے بھی محروم رہتا، بلکہ جب وہ بے اعتنائی سے اکتا کر کام کا بہانہ کر کے سیلون سے نکل جاتا تو سعیدہ یہی کہتی، انہیں نہ تو ادب سے لگاؤ ہے اور نہ ان کے لیے شعر میں کوئی مزہ ہے، بس کھانا پینا ہو یا مردار چمڑے کا کام۔ توبہ! نوجوان ادیب ایسے موقع پر اظہار ہمدردی کر کے مخصوص نوازشوں سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ ان کو سعیدہ کے ساتھ سینما، ڈانس اور دوسری تفریحوں میں مفت شرکت کی عزت ملتی۔ وہ دوست کے مخصوص لقب سے پکارے جاتے۔ وہ اپنے طور پر بڑبڑاتی، کیا ضرورت ہے ایسے جلسوں میں ان کے تشریف لانے کی؟ پھر آتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں جا کر نہا دھو کر کپڑے بدل کر کیوں نہیں آتے؟ جس مصنف اور شاعر کو دیکھو بن ٹھن کر آتا ہے، سر میں خوشبودار تیل، کپڑے صاف ستھرے، سرما لگائے ہوئے، عطر ملے ہوئے، تازہ شیو بنائے ہوئے ہے، اور یہ ہے کہ نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ بال میں کنگھا، چمڑے کی بو، بالکل حیوان صورت، حیوان سیرت۔ یہی رونا وہ سہیلیوں سے روتی جب وہ اس کے سیلون، اس کی محل نما کوٹھی، اس کے ساز و سامان، اس کے نصف درجن موٹروں کا ذکر کرتی تو وہ مسکرا مسکرا کر ان کی باتیں سنتی، مگر جب وہ اسے اتنے دولت مند اور چاہنے والے میاں کے ملنے پر مبارکباد دیتی تو اس کے ہلالی ابرو تلواروں کی طرح کھنچ جاتے۔ وہ کہتی، ہے بی بی، یہ نہ کہو، دیکھتی نہیں کہ میں کتنی پیلی پڑ گئی ہوں، کیسے گھلی جا رہی ہوں، ہر روز میری روح تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ اللہ نے مجھ کو کیسا بے جوڑ مرد دیا ہے؟ تم سمجھتی ہو کہ چوڑے چکلے ہاتھ پاؤں ہیں، گورا چٹا رنگ ہے تو وہ بس سب کچھ ہو گئے؟ ارے ان میں آدمیت چھو تک نہیں گئی ہے،
ایک شعر بھی موضوع نہیں پڑھ سکتے۔ تشبیہ، استعارہ، صنعتیں، تلمیحیں، زبان و بیان کی باریکیاں، لطافتیں، روزمرہ و محاورہ، کچھ بھی تو ان کے پلے نہیں پڑتا۔ کبھی کوئی بات شاعرانہ انداز سے نہ کہیں گے، کسی مجسمے کی تصویر کو دیکھ کر ان کے چہرے پر انبساط کی لہر نہ دوڑے گی، منہ سے واہ نہ نکلے گی۔ سہیلی کہتی، ارے نہ مسکراتے ہوں گے ان مردانہ تصویروں اور سنگی مجسموں پر، تم کو تو دیکھ کر بکس جاتے ہیں۔ تمہاری ادنا مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے مٹھی بھر بھر کر سونا تو تمہارے قدموں تلے ڈال دیتے ہیں۔ سیدہ اور بھی چراغ پا ہو جاتی، وہ کہتی، ارے تم کیا جانو یہ سب کاہے کے لیے کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو مجھے سمیٹ کر اپنے دامن میں بھر لیں، میری ہڈیاں پسلیاں بھینج بھینج کر توڑ ڈالیں، جب اکیلے ہوں گے تو مجھے بس اس طرح گھوریں گے کہ دم گھٹنے لگتا ہے، چیخ کر بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر گھر میں رہیں گے تو ہر وقت بنیان اور تہمت پہنے رہیں گے۔ لاکھ صبح شام بنیان بدلواتی ہوں مگر جہاں جسم پر پڑی اور سڑی ہوئی مچھلی کا جال بن گئی۔ معلوم ہوتا ہے مردار چمڑے کی ساری بو ان کے جسم میں سرایت کر گئی ہے۔ بس وہ آئے قریب اور ناک سڑنے لگی۔ ایک سہیلی بولی، مجھے تو مردانی بنیان کی وہی کھٹی کھٹی بو پسند ہے۔ سعیدہ نے اس کو بڑی حقارت سے دیکھا۔ وہ صوفے سے اچک کر سنگار میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں بہت سا سینٹ لگایا اور لیونڈر کی شیشی لے کر سہیلیوں تک آئی۔ ہر ایک کے جسم پر ہی نہیں بلکہ ہوا پر بھی بہت سا لیونڈر انڈیلا، جب جا کر اسے تسکین ہوئی۔ وہ کیا کرے، مردار چمڑے کی بو سے اسے ہمیشہ متلی سی ہونے لگتی تھی۔ ان دنوں اشرف سے سعیدہ کی ناخوشی ایک خاص وجہ سے اور بڑھ گئی تھی۔ اسے ایک دوست نے اطلاع دی تھی کہ ایک ہز ہائنس چغتائی کی تصویروں کا سیٹ نکالنا چاہتے ہیں۔ ہز ہائنس نے اسے لیا تھا 40,000 میں، لیکن اب جو ریاست کے نکل جانے سے تنگی محسوس ہوئی تو اسے 25,000 میں ہی نکالنے کے لیے تیار تھے۔ سعیدہ ان کے اس سیٹ کی تعریف مختلف لوگوں سے سن چکی تھی۔ وہ ایسے ذرّی موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ وہ اشرف سے مصر تھی کہ اس 25,000 کا بندوبست فوراً ہونا چاہیے، یہ تصویریں ضرور لی جائیں، مگر اشرف برابر ٹالتا رہا۔ کہتا تھا آج کل پیسوں کی کمی ہے، 25,000 کی رقم تفریحی کاموں میں نہیں لگائی جا سکتی۔ سعیدہ اشرف کا یہ عذر روپیہ نہ دینے کا بہانہ سمجھتی تھی، مگر تھی یہی حقیقت۔ اشرف اس وقت بالکل کنگال ہو رہا تھا۔ وہ سعیدہ پر دل و جان سے عاشق تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنی بساط سے کہیں زیادہ سعیدہ کی خوشی پر صرف کیا تھا۔ 3 برس کی شادی شدہ زندگی میں وہ سعیدہ کو 25-30 لاکھ روپے دے چکا تھا۔ شروع میں تو اپنی ہی پونجی سے کام چلا تھا، پھر اسے قرض ادھار بھی لینا پڑا اور وہ ہر طرف سے ہار کر اس سفید ہاتھی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تجارتی جوا کھیلنے لگا۔ اس نے گھڑ دوڑوں میں بازی لگائی، اس نے سٹا کھیلا اور وہ شیئر مارکیٹ کا کھلاڑی بن گیا۔ یہ تجارتی جوا ایسا روگ ہے جسے پال کر کوئی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس کے لیے کروڑوں کا سرمایہ ہونا چاہیے اور سینکڑوں کی تعداد میں بے ایمانیاں کرنے والے خفیہ ساتھی اور مددگار۔ اس زہریلی شراب کا چسکا لگا یا اس دوست سیٹ نے جو اس کے کارخانوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں اس نے اشرف کو چھوٹی چھوٹی ٹپیں دیں اور ان میں اسے 25-30 ہزار کا فائدہ ہو گیا۔ یہ سمجھا سعیدہ کے خوش رکھنے کا ٹوٹکا ہاتھ لگا۔ سیٹ کی گھر پر دعوت کی، سعیدہ سے ملاقات کرا دوں تو اور بھی خیال رکھے گا۔ وہاں سعیدہ کو اپنی تفریح سے کہاں فرصت، نہ اس نے دعوت کا کوئی انتظام کیا اور نہ میز پر وہ ساتھ بیٹھی۔ اس کا اپنا پہلے ہی سے پروگرام بن چکا تھا۔ وہ کچھ نوجوان ادیبوں اور فنکاروں کو ساتھ لے کر سینما دیکھنے چلی گئی۔ سیٹ نے اس بے اعتنائی کو اپنی انتہائی ذلت سمجھا۔ اسے اشرف سے اور قد پیدا ہوئی۔ خود غرضی میں بدلہ لینے کے خیال نے نمک مرچ کا اضافہ کیا۔ کڑوا کریلا نیم چڑھا کا مصداق بنا۔ اس نے مخلص بن کر ایک دیوالیہ کمپنی میں لاکھوں روپے اشرف سے لگوائے۔ وہ ایک دن تو اس کے حصوں کا بھاؤ خود ہی بڑھاتا رہا۔ جب اشرف پوری طرح پھنس گیا تو اس نے سارے حصے کوڑیوں کے مول بکوانا شروع کر دیے۔ کمپنی ٹوٹ گئی اور اشرف کا دیوالا نکل گیا۔ اشرف جانتا تھا کہ بیوی کو تجارتی کاروبار کے ذکر ہی سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ وہ سعیدہ سے کیا کہتا، وہ اسے بہانہ سمجھ کر اور ناخوش ہو جاتی۔ اس کا دماغ پھٹا جاتا تھا اور اس کا دل بیٹھا جاتا تھا، مگر اس نے لب سی لیے۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ اتفاق یہ کہ اسی شام راجہ کا پیغام آیا، اگر آپ تصویروں کا سیٹ لینا چاہتی ہیں تو 12 گھنٹے کے اندر لے لیجئے، ورنہ مجبوراً دوسرے گاہک کو دینا پڑے گا۔ بس صبح اٹھتے ہی سعیدہ نے حکم جاری کر دیا، جس طرح بنے مجھے آج 25,000 مل جانا چاہیے، فوراً چیک کاٹ کر مجھے دو۔
اشرف نے کہا بیگم چیک کاٹ کر کیا کروں گا، بینک میں ایک پیسہ نہیں۔ سعیدہ پاؤں پٹک کر بولی میں کچھ نہیں جانتی، قرض ادھار لو، کارخانہ بیچو، اپنے کو بیچو، مگر مجھے لا کر دو۔ اشرف گھبرا کر باہر جانے لگا۔ وہ بولی گھر پلٹنا تو روپے لے کر آنا، خالی ہاتھ ہرگز نہ آنا۔ اشرف نے سعیدہ کو حسرت بھری نظر سے دیکھا اور گردن جھکائے نکل گیا۔ کارخانے پہنچا تو وہاں قرض خواہوں کا پورا گروہ منتظر ملا۔ سب کا تقاضا کہ قرض ادا کرو ورنہ قرقی لاتے ہیں۔ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ وعدہ کر کے ٹالا، مگر کرے تو کیا کرے، روپیوں کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ مختلف جگہوں پر ٹیلی فون کیا، جن سے لین دین بیوہار تھا ان سے قرض مانگا، ٹکا سا جواب ملا۔ بینکوں کے مینیجروں اور ایجنٹوں سے ملاقات کی، سب نے قرض دینے سے انکار کیا۔ سب کو جیسے یقین تھا کہ اس ڈوبنے والے کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہی وہ خود بھی ڈوب جائیں گے۔ شام کو تھکا ماندہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرا۔ شام کو 8 بجے کے قریب وہ گیٹ وے آف انڈیا کی طرف جا نکلا۔ برسات کا زمانہ تھا، پانی برس چکا تھا، مگر ہوا تیز تھی اور سمندر کا مد پورے زور پر تھا۔ وہ سمندر کے کنارے والی دیوار پر کوہنیاں رکھ کر بکھرے ہوئے بحر کے سما سے لطف لینے لگا۔ خود اس کے دل و دماغ میں کچھ اسی طرح کا تموش تھا۔ زندگی میں کبھی سکون نہ پیدا ہوا۔ خود سے چھوٹے پیمانے کی تجارت بڑھا کر سرمایہ داروں کی ٹولی میں جا گھسا۔ نہ جانے کتنی دشوار گزار منزلوں کو پار کرنا پڑا، کیسے کیسے ہفت خاں طے کیے۔ ابھی فروغ حاصل ہو چکا تھا کہ سعیدہ کے عشق نے دیوانہ بنا دیا۔ کوششیں کیں، تدبیریں کیں، اس بت کو رام کیا، بیوی بنا کر گھر لایا، مگر وہ معشوقہ کی معشوقہ ہی رہی۔ اس کی خوشی کے لیے اچھے خاصے چلتے ہوئے دھندے کو بگاڑا، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلایا، سعیدہ کی فرمائشیں پوری کرنے میں بال بال مقروض ہوا اور سب کچھ داؤں پر لگا کر ہار گیا۔ اس قربانی کے بدلے میں کیا ہاتھ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ رفاقت ملی، نہ خدمت کرنے اور دکھ درد بٹانے کی خواہش، وہی تنہائی، وہی اکیلا پن۔ سعیدہ نے نہ تو اس کی روح کی تڑپ کو پہچانا، نہ اس کے لہکتے ہوئے جذبات کی گرمی بٹائی۔ دونوں کے جسم یقینی ملے مگر کبھی ایک نہیں ہوئے۔ کھانے کو ٹکڑا ملا ضرور، مگر اس انداز سے جیسے بھوکے کتے کے سامنے ہڈی ڈال دی جائے، جیسے بھکاری کے چمبل میں چٹکی بھر آٹا ڈال دیا جائے، جیسے دہکتے تنور میں چلو بھر پانی کا چھینٹا مارا جائے۔ اشرف کے کھولتے ہوئے دماغ میں کچھ اس طرح کے خیالات ابھرتے اور مٹتے تھے کہ دفتن ابلتی، بل کھاتی، اچھلتی موج آئی اور پشتے سے ٹکرا کر وہ فوارہ اڑا کہ اشرف کے کپڑے بھیگ گئے۔ ساتھ ہی بیٹھی سریلی آوازوں میں بچوں اور عورتوں کی ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی طرح اس طوفانی منظر سے لطف لینے والے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، سب اس موج کے آبشار سے بچنے کے لیے پیچھے بھاگتے دکھائی دیے۔ اسے تعجب بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی، غصہ بھی آیا اور جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوئی۔ واہ، یہ لوگ بھی کچھ سعیدہ ہی کیسے ہیں، سمندر کی چمک بھڑک سے لطف اندوز تو ہونا چاہتے ہیں۔ اونچی عمارتوں کی روشنیوں کا عکس اس کے سینے میں جو سنہری دیے جلاتا ہے، اس سے آنکھ تو سیک سکتے ہیں، مگر اس کے آغوش میں جا کر دل کے داغ کو نہیں مٹا سکتے۔ اس کے منہ سے غم و غصے کا کف نہیں پوچھ سکتے۔ اور ویسے ہی اس کے کان بجنے لگے، گھر آنا تو خالی ہاتھ نہ آنا، خالی ہاتھ ہرگز ہرگز گھر نہ آنا، ہرگز ہرگز نہ آنا۔ اور اس کے پاس خالی ہاتھوں کے سوا اب اور کیا تھا؟ نہ کارخانہ، نہ گودام، نہ دکان، نہ ملازم، نہ دوست، اور نہ بیوی۔ ویسے ہی سمندر دونوں ہاتھ پھیلائے آواز دیتا ہوا بڑھا، آ میرے پاس چلا آ، تیرا گھر یہاں ہے، تیری جگہ میرے دل میں ہے، ہر قطرے کو ایک نہ ایک دن یہاں آنا ہے۔ تو کیوں بھٹکا بھٹکا پھرتا ہے؟ کیوں ناقدروں میں گھرا کھڑا ہے؟ کیوں اجنبیوں سے آسرا لگائے بیٹھا ہے؟ آ جلد آ میری گود میں۔ اشرف کھلکھلا کر ہنسا اور پشتے پر چڑھ کر پلٹتی ہوئی موجوں کے ساتھ ہو لیا۔ سعیدہ کو غش پہ غش آتے رہے، مگر کوٹھی بھی بکی اور سیلون کا پورا عجائب خانہ بھی۔ نہ کوئی مجسمہ بچا، نہ کوئی تصویر، نہ فرنیچر، نہ قالین، نہ جھاڑ، نہ فانوس، سب کچھ کوڑیوں کے مول نیلام ہو گیا۔ اور اب سعیدہ ایک اسکول میں 60 روپیہ ماہوار پر آرٹ مسٹریس ہے، اور وہ ایک ایسے مکان کی پہلی منزل پر رہتی ہے جس کے صحن اور نچلے حصے میں دباغت کا کام ہوتا ہے، اور اسے اس کی بو سے نہ قے آتی ہے اور نہ چکر آتا ہے اور نہ سر میں درد ہوتا ہے۔ شاید وہ اب خود ہی مردار چمڑا ہے۔